فخر ہے۔ اور اللہ کے رسول کی محبت کو دیکھیے اپنے وطن سے۔ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں، اے مکہ کی سرزمین، اے مکہ کی در و دیوار، اے اہل مکہ، مجھے تم سے اتنی محبت تھی، اتنی عقیدت تھی، اتنی الفت تھی، اور تم سے اتنا پیار تھا، اگر مکہ والے مکہ کی سرزمین سے مسلمان قوم اور مجھے نہیں نکالتے تو خدا کی قسم کبھی مکہ چھوڑ کے ہم نہیں جاتے۔ چنانچہ اللہ کے رسول کا یہ تاریخ جملہ احادیث میں آج بھی محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مکہ سے محبت، وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے جب مدینہ پہنچے تو وطن سے محبت کا وہاں بھی اظہار کیا کہ اے اللہ مجھے مکہ کی سرزمین سے محبت تھی، اب مدینہ آ گئے ہیں، اے اللہ مدینے کی محبت، وطن کی محبت چونکہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اے اللہ جس طریقے سے تو نے مکے کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے، اب مدینہ میرا وطن ہے، میرا ملک ہے، مدینے کی محبت بھی مکے کی طرح میرے دل میں ڈال دے۔ یہ ہوتا ہے مسلمان، یہ ہوتا ہے ایمان والا، اور ایمان کا بھی تقاضا یہی ہے۔ میں اپنے تمام نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے تمام نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے ایمان کو بچائیے۔ تمام گارجین سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج اپنی مسلمانی، اپنی شناخت کو ہم بچائیں، اور ہمارا یہ تقاضا یہ ہے، ہمارا تقاضا یہ ہے، ہمارا تقاضا یہ ہے، جو ایمان کا تقاضا ہے ہم وہی چاہیں گے، جو ایمان ہم سے مطالبہ کرے گا ہم وہی کریں گے، جس کا ایمان ہم سے پیغام دے گا اور کرنے کے لیے کہے گا۔ ہم ایسی حرکتوں کو نہیں کر سکتے جو ایمان سے بغاوت ہو اور ملک سے بغاوت ہو۔ ہم امن پسند شہری ہے، پہلے بھی ہم نے کہا یہ ملک، اس ملک سے محبت ہمیں کل بھی تھی، آج بھی ہے اور آئندہ بھی محبت رہے گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں اور چند منٹ میں آپ سے رخصت ہو جاؤں، لیکن میں آپ کے درمیان یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، بس کچھ ہی لوگ ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں جو آ رہے ہیں، لیکن میں 5 منٹ میں چاہتا ہوں کہ ہر صف میں کچھ نوجوان کھڑے ہو جائیں، اور نوجوان کھڑے ہو جائیں، ان کو اپنے ذہن میں یاد رکھنا چاہیے، یہ آپ چونہ گردانی جو چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، اس حسین منظر کو جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس خوبصورت تصویر کو جو دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے کونے پہ ادھر جو ہے پورب سائیڈ میں بیت الخلا اور استنجا خانے کا نظم دیکھ رہے ہیں۔ پہلے یہ نظم نہیں تھا، کمیٹی کے افراد نے محنت کی کہ تقاضا ہوتا ہے، بشری اور انسانی تقاضا ہے، قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم بدنہ لے کر کے، لوٹا لے کر کے ہم جو ہے میدان میں نکلتے تھے، تھوڑا اچھا بھی نہیں لگتا تھا، تو کمیٹی نے آنن فانن وہ تعمیر کروا دی۔ 2 بیت الخلا ہے، اس میں 2 بیت الخلا اور 3 استنجا خانہ ہے، وہ وضو کی ضرورت کے تحت 10 ٹوٹیاں لگوا دی وضو کرنے کے لیے، اور باضابطہ وضو خانہ بنوا دیا، آپ کے آرام کے لیے ٹینکی بھی لگ گئی، یہ چونہ گردانی ہوئی بلکہ پینٹ کرایا گیا۔ اتنے خوبصورت نظارے کو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، آپ کمیٹی کے کام کو سامنے رکھیں۔ ہمارے جناب عرفان بھائی صاحب چھوٹی ناچی، ہمارے جناب بھائی سجاد صاحب جو بڑی ناچی کے ان 2 بھائیوں نے رات دن دھوپ کی تمازت میں اس عیدگاہ کے لیے محنت کی۔ میں جب پچھلے عید میں یہاں آیا تھا اور عید کے بعد اعلان کیا گیا کہ سڑک ہمیں بنانی ہے، کچھ لوگوں نے ہمت کی، میں خاص طور پر ان زمین والوں کو جس کی زمین اللہ نے راستے کے لیے قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان فرما دے۔ آنن فانن بات رکھی گئی، اللہ نے بات قبول کی، اور چند دنوں میں ہی اپنے خرچ سے، اپنی محنت سے ہم تمام لوگوں نے یہ راستہ پورب سائیڈ میں بھی یہاں سے چکھمزا تک روڈ بن گیا، اور یہ ایک بتا تو بہت دور کی بات ہے، ایک بالش بھی وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور اگر چند ڈھیلے ادھر گر گئے، کچھ مٹیاں ادھر گر گئی، تو اپنی مسجدوں میں اس کا اہتمام کیا تو حکومتوں کی زبان بدلنے لگی۔ میں ابھی بیٹھنے سے پہلے میں تازہ نیوز کو دیکھ رہا تھا، آپ کے اس عمل سے حکومت اتنی تھرا گئی ہے کہ اب ان کی زبان بدلنے لگی ہے۔ اس لیے اے گواسی عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کے لیے آنے والے غیور مسلمانوں، اگر تھوڑی ہمت اور کرو، تھوڑی ہمت اور کرو، جب بھی جماعت شریعہ کی آواز آئے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز آئے، تو آپ
آواز کو کمزور ہونے دینا نہیں ہے۔ حکومت اتنی گھبرا گئی، اتنی گھبرا گئی، خاص طور پر بہار کی گورنمنٹ جب 26 تاریخ کو دھرنا میں ہم لوگ پڑھتے بیٹھے تھے، بھارت کی سرزمین پر انڈیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسی تاریخ رقم ہوئی ہے کہ جس میں امارت شریعہ کے امیر شریعت دھرنے میں سڑکوں پر بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے یہاں بھی مختلف گاؤں سے نوجوان وہاں پہنچے تھے، ہماری عیدگاہ سے بھی کچھ لوگ فرض کفایہ کے طور پر وہاں تھے، لیکن میں اپنے ان تمام بھائیوں سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے، ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے اکابر کی آواز کو مضبوط کیجئے، ان کو کمزور مت کیجئے۔ حکومت اتنا گھبرا گئی، اتنا بخلا گئی، جب امارت شریعہ نے گورنمنٹ کا اور بہار کے مکھیا کے افطار پارٹی کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک طرف آپ حکومت کے ہاں میں ہاں ملا کر کے اس کالے قانون کو، وقف امینڈمنٹ بل کو کی حمایت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کو بلا کر کے ان کو نوالا کھلانا چاہتے ہیں، اس کے منہ کو پوچھنا چاہتے ہیں، ان کو رشوت دے کر کے ان کے ووٹوں کی سوداگری کرنا چاہتے ہیں۔ جب امارت شریعہ نے آواز دی اور ان کے افطار پارٹی کا بائیکاٹ ہوا، سیاسی افطار پارٹی کا بائیکاٹ ہوا، تو مسلمانوں نے اس پر عمل کیا اور حکومت گھبرا۔ اس لیے میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں، میں اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را بزرگوں کی آواز کو مضبوط کیجیے، بزرگوں کے ادارے کو مضبوط کیجیے۔ حکومت اتنا گھبرا گئی کہ اپنے کچھ ٹولیوں کو بھیج کر کے ناظرین سے ان سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب نے جو علماء کی تقسیم کی، اچھے علماء اور برے علماء سو، آپ علماء سو کی راہ پر نہ چلے، ان کے ڈگر پر نہ چلے، اپنے علماء حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کی تھی، یہ قوم کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی، یہ قوم کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ میں ان تمام مدرسے کے ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان علماء، برے علماء کی نشاندہی کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ ہمارے عزیز جمشید ہے، یہ یوٹیوبر ہے، میں نے خاص طور پر ان کو بلایا اور میں ان مساجد کے ائمہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ علماء سے معذرت کے ساتھ، مجھے معلوم ہے کہ فتویٰ کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ اسلام میں کیا ہے۔ جب لڑائی کا وقت آئے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہم سجدے میں نہیں جا سکتے ہیں۔ جب طاقت دکھانے کی باری آئے، ہم تسبیحات کا اہتمام کرنے لگے، سامنے والا طاقت دکھلا رہا ہے اور ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیح سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تسبیح سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تسبیح سے صرف مقابلہ نہیں کیا سکتا۔ آپ کو مضبوط بننا ہوگا، آپ کو طاقتور بننا ہوگا، آپ کو اتنا مضبوط بننا ہوگا جس چیز کا تقاضا اللہ کے رسول نے کیا تھا۔ اور اگر دل کھول کر دکھانے کی چیز ہوتی تو میں آپ کو دکھلاتا کہ میرے دل میں کون سے جذبات امنڈ رہے ہیں اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ بس صرف اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب کی اس پیغام اور اس حدیث کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اے اس عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کے لیے آنے والے غیور مسلمانوں، اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کی اس حدیث کے اوپر عمل کیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا، المؤمن القوی، طاقتور مومن، خیر من المؤمن الضعیف، وہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ آپ طاقتور کس طرح ہوں گے؟ آپ علم میں طاقتور بنیں گے، اچھا ایجوکیشن حاصل کریں گے، آپ مال و دولت میں طاقتور بنیں گے، آپ کے پاس بینک بیلنس بھی ہونا چاہیے، آپ جسم کے اعتبار سے طاقتور بنیں گے، آپ کو توانا اور تندرست ہونا چاہیے، آپ کے بازوؤں میں طاقت ہونی چاہیے، جس سے ہمیں طاقت ملتی ہے، جس سے ہمیں قوت ملتی ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ طاقتور بنیں گے انشاءاللہ۔ یہ دل کی باتیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ ہم نے پچھلے پورے مہینہ روزہ رکھا، ہمیں ایک مہینے
قرآن کو تراویح میں کی تلاوت قرآن کی عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم سب جس طریقے سے امن کے ساتھ شانتی کے ساتھ آئے ہیں، چونکہ ہم لوگ ایک امن پسند لوگ ہیں، امن پسند شہری ہیں، اسلام آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جس طریقے سے آپ عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے اور اس کے درمیان فرق بالکل واضح ہے، جس کی نشاندہی ہم نے کی، جس کی طرف اشارہ ہم نے کیا، جس طریقے سے امن کے ساتھ آئے ہیں، انشاءاللہ آپ اسی طریقے سے امن و شانتی کے ساتھ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان تسبیحات کا اہتمام کرتے ہوئے آپ اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ آپ شکرانے کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس 2 رکعت نماز کو قبول فرمائے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اور اجتماعیت میں کبھی خلل نہ ڈالیں، اتحاد و اتفاق سے رہیں۔ تمام لوگوں کو پھر آخر میں عید کی حقیقی مسرت کے موقع سے میں دوبارہ دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ مبارک ساتھ ہماری زندگی میں بار بار آئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب جماعت کھڑی ہوگی، صف لگا لیں، اور جو لوگ یہاں سامنے میں کھڑے ہیں وہ سب میں آ جائیں۔ ابھی بھی تو بھائی ہلے وہاں سے، سب بندی کریں۔ میں صرف ایک حساب سنا دینا چاہتا ہوں، سابقہ آمد ہے 52,046، اس میں خرچ ہوا ہے ایک جگہ جو ہے یہ 50 اور یہ دونوں ملا کر کے 85 ہے، اچھا 85,788 روپے ایک جگہ خرچ ہوا ہے، اور پھر جو ہے چونا گردانی اور مختلف چیزوں میں، یا ادھر جو کونے پہ بیت الخلا وغیرہ بنا ہے، ٹینکی وغیرہ